بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے سیرت اور فضیلت پیش کی جا رہی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ حضرت عمار کے والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اصلاً یمن کے رہنے والے تھے، لیکن وہ مکے میں آ کر بس گئے تھے۔ مکے کے قبیلے بنو مخزوم کے ایک شخص ابو حذیفہ سے حلف کر لی تھی، پھر بعد میں ابو حذیفہ نے اپنی باندی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت یاسر کا نکاح کرا دیا۔ حضرت عمار انہی دونوں کے بیٹے اور صاحبزادے ہیں۔ یہ تینوں یعنی حضرت عمار اور ان کے والدین بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور ایمان لانے کی بنیاد پر کفار مکہ نے ان حضرات پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے ہیں وہ قابل بیان نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حضرات اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہے اور ان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی رہی۔ والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا، جو کہ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ہے۔ والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے کرتے اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مژدہ سنایا، صبرن یا آل عمار یا آل یاسر موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ مکے میں سخت گرمی کے زمانے میں تپتی ہوئی چٹانوں پر باندھ کر حضرت عمار کو ڈال دیا جاتا اور ایذا رسانی کی ہر ممکن صورت ان پر آزمائی جاتی تھی۔ تو حضرت عمار کے والد یاسر، والدہ حضرت سمیہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صرف حضرت عمار بچے، مشرکین مکہ انہیں کسی بھی طرح معاف کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمانے سے پہلے حضرت عمار اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا۔ احادیث مبارکہ میں حضرت عمار کے بے شمار فضائل آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اولین سابقین میں جن 7 صحابہ کرام کو شمار کیا ہے، ان میں حضرت عمار اور ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر اور اس کے بعد جملہ غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمار بڑے صاحب فضیلت صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عمار کو جب بھی کنہی 2 کاموں یا 2 باتوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ اسی کو اختیار کرتے ہیں جو برحق ہوتا ہے، یعنی ان کے مزاج میں اتنی سلامتی ہے کہ اللہ نے ان کی اور شیطان اور اس کے وسائل سے مکمل حفاظت فرمائی ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، اللہ نے ان کے شیطان سے محفوظ و مامون ہونے کا اعلان بس زبان نبوت فرمایا ہے۔ گویا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے حضرت عمار کے بارے میں فرمایا ہو کہ اللہ نے ان کو شیطان اور اس کے وساوس سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ ان کی حاضر اور ملاقات سے اللہ کے رسول بہت خوش ہوتے۔ ایک بار دولت نبوت پر حاضر ہوئے، اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذنوا لہ مرحبا بالطیب المطیب، بلا لو ان کو، اور فرمایا خوش آمدید اس شخص کو جو ہر طرح پاک اور صاف ہے۔ ان کے فضائل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں اللہ کے رسول نے اپنے وصال کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی
سیرت و کردار کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اسے اسوہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اعلیٰ درجے کا مؤمن قرار دیا اور کامل الایمان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں ان عمار ملی ایمانا الی مشاشہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہڈیوں کے سروں اور جوڑوں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں ان کا ایک کان کٹ گیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر اس کان کے کٹنے پر اتنا خوش ہوتے اور فخر سے کہا کرتے تھے کہ جو کان کٹ گیا وہ زیادہ بہتر تھا اس کان سے جو بچ گیا، کیونکہ جو کان کٹا ہے وہ اللہ کے راستے میں کام آیا ہے۔ حضرت علی حضرت عمار کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں دم عمار ولحمہ حرام علی النار ان تطعمہ، یعنی جہنم کی آگ کے لیے حرام ہے کہ وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون اور گوشت کو کھائے۔ حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا حاکم بنا کر روانہ کیا، زمانے تک وہاں رہے۔ پھر جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے اور سن 87 ہجری میں 87 میں بعمر 93 سال جنگ صفین ہی میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ یہ مختصر خاکہ ہے، سوانحی خاکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ والد کا نام یاسر ہے، والدہ کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سب سے پہلی شہادت پانے والی خاتون ہیں۔ والد محترم کا مکے میں انتقال ہوا ہے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں 93 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اسلام کی تاریخ کو صحیح طریقے پر جاننے کی، دوسروں تک اس کو صحیح طریقے پر پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔